نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال سبعا إلى آخر الحديث اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، دوست اور عزیز ساتھیو، شاید اس سے پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اعمال خیر کے کرنے میں جلدی کرنی چاہیے اور سبقت بھی کرنی چاہیے، مسابقہ بھی کرنا چاہیے. صحابہ کا مزاج تھا کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں نیک اعمال میں بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. دنیاوی اعتبار سے بڑھنے کی خواہش اور رغبت صحابہ میں نہیں تھی. مثال کے طور پر وہ واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں بات تھی غزوہ تبوک کے موقع پر کہ میں آج ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا. اس نیت سے انہوں نے اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر حضور کی خدمت میں پیش کیا تھا. جتنا سامان تھا یا رسول اللہ، میں نے آدھا آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اور آدھا آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. اس موقع پر جہاں حضرت ابو بکر صدیق تھے وہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ رغبت نہیں تھی کہ میں عثمان سے بڑھوں یا عبد الرحمن بن عوف سے بڑھوں، بلکہ نیکیوں میں سب سے زیادہ آگے بڑھنے والے وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے. تو ان سے آگے بڑھنے کی ان کی چاہت اور خواہش تھی. اس چاہت اور خواہش کے مطابق انہوں نے اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر حضور کی خدمت میں پہنچایا اور خود پہنچے تھے. تو ہم سب کی بھی تمنا اور آرزو اور ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے سے اعمال خیر میں بڑھنے کی کوشش اور خواہش ہونی چاہیے. اور سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سلسلے میں متنبہ بھی کیا آدمی کو، انسان کو، کہ انسان ہمیشہ ایک حالت میں رہتا. تلک الایام نداولها بین الناس. انسان پر حالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں، کبھی اچھے رہتے ہیں، کبھی اچھے نہیں رہتے، کبھی موافق ہوتے ہیں، کبھی غیر موافق ہوتے ہیں. یہ حالات تو عدلتے بدلتے رہتے ہیں. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 چیزوں سے پہلے اعمال خیر کا کی کوشش کرو، رغبت کرو، ہمت کرو اور آگے بڑھنے کی کوشش کرو. وہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جن 7 چیزوں میں آدمی مبتلا ہو کر کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتا، کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتا. اس میں سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز بیان فرمائی کہ دیکھو، فقر و فاقہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آدمی کو کرنے کے کام بھلا دیتی ہے. حالات میں مبتلا ہو جاتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، کرنے کے کام مقصد زندگی سے وہ ہٹ جاتا ہے اور اپنے فقر و فاقے کے دور کرنے کی فکر میں ایسا لگتا ہے کہ وہ مقصد زندگی کو بھول جاتا ہے. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقر کے آنے سے پہلے اپنی جس حالت میں اس حالت کو غنیمت سمجھنا اور اعمال خیر کی کرنے کی کوشش کرنا. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. بسا اوقات آدمی کو خوشحالی بھی سرکشی پر کھڑا کر دیتی ہے. تو خوشحالی آدمی یہ سوچتا ہے کہ ساری چیزوں سے فارغ ہو جاؤں گا، خوشحال رہوں گا تو خوب اللہ کروں گا، خوب اللہ کروں گا. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. خوشحالی آتی ہے تو آدمی کے اندر سرکشی اور طغیانی پیدا ہو جاتی ہے. وہی آدمی اللہ کو یاد کر سکتا ہے کہ جس حال میں ہے اللہ نے رکھا، اس حال میں صبر و شکر کے ساتھ وہ کام کر رہا ہو.
اگر ہمارے دلوں میں خواہش تمنا ہو کہ خوشحالی ہوگی، پریشانیاں دور ہوں گی، مسائل حل ہوں گے، تو صرف اللہ ہی اللہ کریں گے، اللہ کے دین کا کام کریں گے. تو ایسا نہ کبھی ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز بیان فرمائی کہ دیکھو بیماریاں ہر دن بڑھتی جا رہی ہیں، آتی رہتی ہیں. آدمی کبھی صحت مند رہتا ہے، کبھی بیمار ہو جاتا ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بیماریوں میں مبتلا ہو کر آدمی نیک کام نہیں کر سکتا، تو لہٰذا بیماری کے آنے سے پہلے آدمی کو اپنی زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اعمال خیر کے کرنے کی فکر کرنی چاہیے. سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی چیز بیان فرمائی کہ دیکھو بچپنا ہے، اس کے بعد جوانی ہے، اس کے بعد بڑھاپا ہے. آدمی عام طور پر یہ سوچتا ہے کہ بڑھاپے کے آتے آتے تک ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، بچوں کو کام کاج پہ لگا دیا جائے گا، نکاح اور شادی اور بیاہ کے مصروفیات سے بھی میں فارغ ہو جاؤں گا، بڑھاپے میں ہمارے لیے کوئی کام نہیں ہوگا، صرف ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، ذکر و اذکار میں اپنے اوقات کو گزارنا ہے، دین کے کاموں میں اپنے اوقات کو گزارنا ہے. لیکن عام طور پر ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں اور یہ حدیث پاک کی روشنی میں ہمیں بات ملتی ہے کہ وہ آدمی، وہ لوگ جو جوانی کے جنون میں وقت اپنا بےہودہ کاموں میں گزارتے ہیں، وہ لوگ بڑھاپے میں بھی خدا کو یاد کرنے سے غافل رہتے ہیں. یہ خام خیالی ہے. تو بڑھاپے سے بھی پہلے آدمی کو اپنی زندگی کے رخ کو صحیح کر لینا چاہیے. سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں چیز بیان فرمائی کہ دیکھو موت سارے ہی نیک اور بد اعمال کے دروازے کو بند کرنے کا ایک دروازہ ہے. آدمی پھر کوئی کام نہیں کر سکتا. حدیث پاک کے اندر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے بعد آدمی چلتے چلتے سفر میں بھی جلدی میں 2 رکعت کے نماز پڑھنے کو دنیا و ما فیہا سے بہتر اور افضل سمجھے گا، لیکن اس کو 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملے گی، اس لیے کہ نیک اعمال کے کرنے کا دروازہ بند ہو گیا. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی قدر و قیمت انسان کو موت کے بعد پتہ چلے گا، لیکن وہ وقت گزر چکا ہوگا. اس وقت اس کا یاد کرنا اور اس کو سمجھنا اس کے لیے کارآمد اور سودمند نہیں ہوگا. سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی چیز بیان فرمائی کہ دیکھو دنیا میں بہت سارے فتنے آ رہے ہیں اور تسبیح کے دھاگے کے ٹوٹنے کے بعد منکوں کے گرنے کی طرح سے فتنے آئیں گے. ان فتنوں کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو اعمال خیر کی طرف متوجہ کرنا، یہ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو متنبہ اور متوجہ فرمایا ہے. ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہے فتنہ دجال ہے کہ جس فتنے کے رونما ہونے کے بعد انسان بے بس اور بے کس ہو جائے گا اور اعمال خیر کے کرنے کے لیے اس کے لیے راستے مسدود اور بند ہوتے ہوئے اسے نظر آئیں گے. اس لیے فتنہ دجال سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے اور اس کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو زندگی کو بہتر اور اچھی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. ساتویں چیز سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے قیامت، اور ہر انسان کی قیامت اس کی موت ہے. ہر انسان کی قیامت اس کی موت ہے. موت کا آنا قیامت کا قائم ہونا ہے. یہ 7 چیزیں سرکار نے فرمائی. تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ایک تو یہ ہے کہ اعمال میں جلدی کرنا اور دوسری چیز ہے اعمال کو درست کرنا. اعمال تو بہت سارے ہیں لیکن لے دے کر آج امت میں صرف ایک نماز باقی ہے. حدیث پاک کی روشنی میں نے اس سے پہلے بھی شاید یہ بیان کیا تھا کہ امت میں سب سے پہلے امانت داری ختم ہوگی. امانت داری ختم ہو گئی اور ختم ہوئے بہت زمانہ گزر گیا. امت میں سب سے پہلے جو ختم ہوگی وہ سرکار نے فرمایا کہ امانت داری ختم، اور سب سے اخیر میں امت سے جو ختم ہوگی وہ نماز ختم ہوگی. اور حدیث کی روشنی میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ بہت سارے نماز کی شکل اختیار کریں گے لیکن نماز نہیں ہوگی.
نماز نہیں ہوگی. اور ایک روایت میں فرمایا کہ مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوئی ہوں گی اور میں ایک بھی نمازی نہیں ہوگا. اور ایک روایت میں کنز العمال کے بیان فرمایا کہ نمازوں سے مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی، اس میں ایک کے پاس بھی دین نہیں ہوگا. حالانکہ نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں اور دین سے عاری اور خالی ہیں، تو کیسے مسلمان ہیں، کیسے ایمان والے ہیں. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہم سب کو یہ ضروری ہے کہ نیک اعمال کے کرنے میں جلدی بھی کریں اور نیک اعمال کو درست کرنے کی کوشش کریں. چنانچہ حضرات علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے، میں جیسے کہہ رہا تھا کہ لے دے کر نماز کی کچھ شکلیں اور صورتیں ہمارے تمہارے درمیان رائج ہیں، باقی ہیں. حقیقت کتنی نماز میں ہے وہ ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتا ہے. تو علماء نے بیان فرمایا کہ نماز کے درست ہونے کے لیے بہت ساری چیزیں بیان فرمائی. ان میں قیام ہے. قیام ایک عمل، ایک رکن ہے. قیام درست ہوتا ہے 11 چیزوں سے. اس آدمی کا قیام درست ہوگا جو 11 چیزوں کا اہتمام کرتا ہے. نمبر 1 یہ بیان فرمایا کہ سب سے پہلے سیدھا کھڑا ہونا. عام لوگوں کو، بعض لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت کچھ جھک لیا کرتے ہیں، اور عام طور پر وہ لوگ جھکتے ہیں جو بیٹھ کر نفل نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں. تو سنت یہی ہے کہ قیام کے وقت آدمی کو سیدھا کھڑا ہونا چاہیے، جھکنا نہیں چاہیے. جھک کر تکبیر تحریمہ کہنا یہ سنت کے خلاف ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. یہ اپنا مرضی سے کھڑا ہوا ایک طریقہ ہے. سنت یہی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور اس کی فرمان کی روشنی میں علماء نے یہ بیان فرمایا تکبیر تحریمہ کے وقت جو ہے سیدھے کھڑے ہونا چاہیے، کہ سینہ بھی سیدھا ہو، سر بھی سیدھا ہو. نہ سینہ جھکے نہ سر جھکے، نہ سینہ جھکنا چاہیے نہ سر جھکنا چاہیے. دوسری چیز یہ بیان فرمائی کہ پیروں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. 70-75% لوگ وہ ہیں ہمارے ہاں بھی نماز پڑھنے والے، ہماری مسجد میں نماز پڑھنے والے، قیام کے وقت جب کھڑے ہوتے تو پیر ان کے ایسے ہوتے ہیں، پیر ایسے ہوتے ہیں. عام طور پر 70-75% لوگ وہ ہیں کہ جن کے قیام کے وقت پیر کی انگلیاں ایک ادھر گئے ایک ادھر گئے ہیں. یہ غیر صحیح طریقہ ہے، صحیح طریقہ نہیں ہے. سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ ہے کہ قبلے کی طرف ہونی چاہیے، بالکل سیدھا ہونا چاہیے. پیر کی انگلیاں قبلے کی طرف ہونی چاہیے. اس طرح ایک دائیں اور بائیں رخ ہونا یہ غلط طریقہ ہے، یہ سنت کے خلاف ہے. تیسری چیز علماء نے یہ بات لکھی کہ کم از کم 4 انگل کا دونوں پیروں کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے. 4 انگل کا کم از کم فاصلہ ہونا چاہیے. عورتوں کے لیے یہ سنت ہے کہ ان کے پیر سے ملے ہوئے ہوں. مردوں کے لیے حکم ہے کہ کم از کم دونوں پیروں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہو. 4 انگل سے کم فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، کم از کم 4 انگل ہونا چاہیے. ملانا مردوں کے لیے دونوں پیروں کو ملانا بھی سنت کے خلاف ہے، اور بہت زیادہ پھیلانا بھی سنت کے خلاف ہے. بہت زیادہ ملانا بھی یہ بھی سنت کے خلاف ہے، اور بہت زیادہ پھیلانا بھی سنت کے خلاف ہے. جو لوگ پڑھتے ہیں پڑھتے رہیں، لیکن میں اپنی نماز کو درست کروں. دوسروں کی فکر کرنے کے بجائے آپ اپنی فکر کریں، میں اپنی فکر کروں. کوئی پھیلاتا ہے تو پھیلانے دو، اور کوئی چمٹاتا ہے تو چمٹانے دو. بہرحال سنت تو یہی ہے کہ کم از کم 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے. نہ زیادہ پیروں میں پھیلاؤ ہو اور نہ زیادہ پیر ملے ہوئے ہوں. یہ سنت ہے، سنت کے خلاف نماز نہیں پڑھنی چاہیے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز میں جی لگتا ہے آنکھ کے بند کرنے پر. نماز میں جی لگتا ہے، آنکھ کھلی رہے تو دماغ گشت کرنے لگتا ہے. اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے آنکھ بند کر لو تو نماز میں جی لگتا ہے، دھیان رہتا ہے. لیکن علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ نماز میں آنکھ کا بند کرنا سنت کے خلاف ہے. آنکھ کا بند کرنا سنت کے خلاف ہے. ایک بزرگ آنکھ بند کر کے اپنی نماز میں دھیان جمایا کرتے تھے. انہوں نے ایک مرتبہ جنت کی حوروں کو دیکھا
تو دیکھتے کیا ہے، حور تو ہیں حسین و جمیل خوبصورت، لیکن وہ سب کی سب اندھی ہیں۔ یہ نماز میں سنت کے اہتمام کے نہ کرنے کی وجہ سے حور تو خوبصورت ملی، لیکن ملی تو کیسی ملی کہ اندھی ملی۔ آج دنیا میں کون ہے وہ آدمی کے جو اندھی لڑکی سے نکاح کرنے کو تیار ہو؟ ایک سنت کے ترک کی وجہ سے ہے۔ تو سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ دونوں پیر نہ ملے ہوئے ہوں نہ زیادہ پھیلے ہوئے ہوں۔ ایک چیز قیام سنت میں یہ بیان فرمائی کہ ہمارے مردوں کے ہاتھ کانوں تک اٹھنے چاہیے، یہ بھی غلط ہے۔ بعض لوگ، آپ لوگ میری طرف دیکھیں گے تو سمجھیں یہ غلط ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے۔ حدیث میں بہت ساری چیزیں ہیں، جتنی حدیث میں وہ ساری سنت نہیں ہے۔ حدیث میں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ساری چیزیں سنت نہیں ہیں۔ سنت وہ ہے کہ جس کے اوپر سرکار نے مداومت کے ساتھ عمل کیا ہو۔ تو سنت یہ ہے کہ کانوں تک ہاتھ اٹھایا جائے، کانوں تک ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے۔ پھر قیام کی سنتوں میں یہ بھی سنت ہے کہ ہماری یہ ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ یہ غیر شرعی طریقہ ہے، یہ سنت کے خلاف طریقہ ہے، یہ سنت کے خلاف طریقہ ہے کہ تمہاری ہتھیلیاں تمہارے گالوں کی طرف ہے، تمہاری کان پٹیوں کی طرف ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہ ہے کہ ہماری ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں، ہماری ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں۔ قیام کی سنتوں میں علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ ہاتھ کی انگلیاں اپنی حالت پر رہیں، زیادہ پھیلی ہوئی بھی نہیں ہونی چاہیے، زیادہ چمٹی ہوئی ملی ہوئی بھی نہیں ہونی چاہیے، اپنی حالت پہ رہیں جیسے عام طور پر یہ رہتی ہیں، اس طرح سے رہے، نہ ملانا ہے نہ زیادہ پھیلانا ہے۔ یہ سنت ہے، یہ سرکار نے نماز کا طریقہ یہ بیان فرمایا ہے۔ اور قیام کی سنتوں میں یہ سنت لکھی ہے کہ آدمی لیفٹ ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی رکھے، لیفٹ ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کو رکھنا، یہ بھی سنت ہے، یہ سنت ہے۔ یہ سنت نہیں ہے، یہ سنت نہیں، سنت یہ ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ اور اس چھوٹی انگلی سے اور انگوٹے سے کلائی کو پکڑنا اور تینوں انگلیوں کو گلائی پر رکھنا، یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ بیان فرمایا۔ اور ایک سنت یہ بیان فرمائی کہ ناف کے نیچے ہاتھ رکھا جائے۔ تمام خلفائے راشدین اور بہت سارے صحابہ، اکثر و بیشتر صحابہ کا طریقہ یہی رہا ہے کہ نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھا کرتے تھے۔ حدیث میں وہ بھی ثابت ہے، حضرت سرکار نے کسی موقع پر ناف سے اوپر بھی ہاتھ باندھا ہے اور سینے پر بھی ہاتھ باندھا ہے، لیکن سنت یہی ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھا جائے۔ اور آخر سنت یہ علماء نے بیان فرمائی کہ وہ ثنا پڑھنا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہ قیام کی 11 سنتیں علماء نے لکھی ہیں۔ آدمی کی نماز صحیح ہوتی ہیں، اعمال صحیح کر رہا ہے، یہ بھی ہماری ایک ذمہ داری ہے۔ شیطان کے 6 ہتھ کنڈے علماء نے لکھے ہیں، 6 ہتھ کنڈے لکھے ہیں۔ سب سے پہلا ہتھ کنڈا یہ ہے اس کا کہ وہ کوئی نیک کام کرنے کے لیے تیار ہونے نہیں دیتا، تیار ہونے نہیں دیتا، کسی کو بھی نیک کام کے لیے تیار ہونے کو منع کرتا ہے، یہ اس کا ہتھ کنڈا ہے، شیطان کا ہتھ کنڈا ہے، اس کا ہتھیار ہے۔ اگر اس کے روکنے کے باوجود اگر آدمی تیار ہو جائے نیک کام کے کرنے کے لیے، تو اس کا دوسرا ہتھ کنڈا یہ ہے کہ وہ ٹال مٹول اس کے دل میں پیدا کرتا ہے، کرنا ہی ہے تیرے کو، ابھی نہیں بعد میں کر لے، ابھی نہیں بعد میں کر لے، حج کرنا ہی ہے، بیٹی کی شادی ہے، بیٹی کی شادی کر لے، پھر بعد میں حج کر لے، نماز پڑھنی ہے بعد میں پڑھ لے، ابھی نماز پڑھنا کوئی فرض ضروری ہے، اب تو دکان سنبھال لے، اب تو یہ کر لے، اب تو وہ کر لے، بعد میں نماز پڑھنا، یہ اس کا دوسرا ہتھ کنڈا ہے۔ تیسرا ہتھ کنڈا شیطان کا یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی اگر آدمی آمادہ نہیں ہوتا نہ کرنے پر، تو شیطان اس کو پھر تیسرا ہتھ کنڈا سلجھاتا ہے کہ کرنا ہے تو جلدی کر لے، جلدی کر لیں، اطمینان کے پاس آج پھر دنیا کے کام کرنا، یہ تیسرا ہتھ کنڈا ہے۔
یہ شیطان کا ہتھ کنڈا ہے. آدمی کو ایمان والے کو یہ چاہیے کہ نیک اعمال اطمینان کے ساتھ کرے. دنیا کے کام سلوٹوں میں ہمارے ہو جائیں, دنیا کے کام ہمارے سلوٹوں میں ہو, دین کے کام اطمینان اور شرح صدر اور پوری دل لگی پوری دل جمعی کے ساتھ ہوں. یہ شیطان کا ہتھ کنڈا ہے کہ آدمی نیک کام کے کرنے میں جلدی کراتا ہے. جلدی سے کر لو, سلوٹوں میں نیک کام ہو جائے, 5 منٹ میں تمہاری نماز ہو جائے. جمعہ کی جماعت جو ہے 1:30 بجے کھڑی ہوتی ہے تو 1:15 بجے جانا کیا ضروری ہے؟ 1:30 بجے پہنچیں گے, جب نماز کھڑی ہوگی شریک ہو جائیں گے. نماز ہی تو پڑھنا ہے, نماز ہی تو پڑھنا ہے. یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں, اس ہتھ کنڈوں میں ہم سب مبتلا ہیں. یہ شیطان کا ہتھ کنڈا ہے. اور علماء نے لکھا یہ ہتھ کنڈے میں بھی اگر شیطان اپنے شکار کو کامیاب ہوتا ہوا نہیں دیکھتا تو پھر کہتا ہے کہ تو کر ہی رہا ہے, تو پھر اس کے دل میں دکھلاوے کی بیماری پیدا کرتا ہے, ریا کی بیماری پیدا کرتا ہے. اگر اس کے باوجود وہ ریاکاری سے بچتا ہے تو شیطان کا 5واں ہتھ کنڈا یہ ہے کہ اس کے اندر عجب پیدا کرتا ہے. وہ دیکھو نماز نہیں پڑھتے, ہم تو کم سے کم نماز تو پڑھتے ہیں. وہ دیکھو قرآن کریم کو پڑھنا بھی نہیں آتا, کم سے کم قرآن تو پڑھتے ہیں. یہ عجب کی بات ہے. اس سے بھی انسان کے کیے ہوئے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں, برباد ہو جاتے ہیں. اگر یہ اس ہتھ کنڈے میں بھی وہ اپنا شیطان کامیاب نہیں ہوتا تو آخری ہتھ کنڈا, چھٹا ہتھ کنڈا شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ خود پسندی اور تعریف لوگوں سے سننا چاہتا ہے. شہرت چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں, لوگ میری تعریف کریں. یہ جذبہ بھی ایسا جذبہ ہے کہ جس جذبے کے پیدا ہونے کی وجہ سے اس کے کیے ہوئے اعمال سارے کے سارے اعمال پر پانی پھر جاتا ہے. اللہ میری تمہاری سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.